عام طور پر ہم اس انداز میں سوچتے نہیں ہیں جو قرآن ہمیں سوچوانا چاہتا ہے. ہم توجہ نہیں دیتے اس پر. ہر وقت آدھے سوئے ہوئے ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں, ذہول کی کیفیت ہوتی ہے. بس ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, بس کر لیا کام تب بھی ٹھیک ہے, نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے, اچھا اخلاق ہے تب بھی ٹھیک ہے, برا ہے تب بھی ٹھیک, کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, نہیں کر رہے تب بھی ٹھیک. ایک بے حسی سی تاریخ. تو قرآن بنیادی طور پہ جگانے کے لیے آتا ہے. اگر ہم آج کے دن کے بعد اپنے ہر اٹھنے والے قدم پر توجہ شروع کر دیں کہ جا کدھر رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ضروری ہے وہاں جانا, یا پھر یہ کہ اگر سستی کر رہے ہیں اور جہاں جانا چاہیے وہاں جا نہیں رہے, تو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جیسے پچھلی آیت میں آیا ہے نا, آیت نمبر 11 میں, کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, کہ جتنا غیب پر ایمان ہوگا اتنا ہی ہم زیادہ کانشیس ہوں گے. اب ہمیں فرشتہ تو نظر نہیں آتا اب یہاں وہاں بیٹھا, نہ ہمیں یہ پتہ چلتا کہ کون لکھ رہا ہے, کس طرح کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لیکن اگر ہمیں غائبانہ طور پر اللہ سے ڈر ہے تو ہم کانشیس ہو جائیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ تنہائی میں اکیلے آپ بیٹھے اور اگر آپ کو ہلکی سی کیسی سرسراہٹ کوئی محسوس ہو, کوئی چیز ہل جائے, کچھ بھی ہلکی سی حرکت ہو, تو آپ کتنے ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے جن ہے کوئی یہاں, اور یہ کون یہاں سے گزرا اور کیا ہوا. جنوں سے اتنا ڈرتے ہیں اور فرشتوں کا کوئی ڈر نہیں کہ وہ تو ہیں ہی. جن تو پتہ نہیں تھا بھی یہاں کہ نہیں, لیکن فرشتے تو ہیں, آلریڈی ہیں, میں اکیلی تھوڑی ہوں. لیکن یہ احساس ہمیں بہت کم آتا ہے کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی. جب ویسے کوئی دنیا میں ریکارڈ کرے, ہمارے کوئی تصویر بنانے لگے, تو ہم کتنے کانشیس فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں کہ یہ میرے آثار رہ جائیں گے اور لوگ دیکھیں گے تو میں کیا لگوں گی. یعنی بعض اوقات انسان کا ایک عمل لاکھوں میں ملٹی پلائی ہو جاتا ہے جب وہ دوسروں کے سامنے اچھے یا برے شکل میں آتا ہے, اور اس سب کا بھی ذمہ دار وہ خود ہو جاتا ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ من سن سنتا حسنتا, کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے, وہ طریقہ شروع کرنے کا, اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا, بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کوئی کمی ہو. اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا, یعنی بری مثال بنا لوگوں کے سامنے, اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا, بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کوئی کمی ہو. یعنی یہ آثار صرف آخرت کے لیے نہیں لکھے جا رہے, یہ دنیا میں بھی ملٹی پلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ملٹی پلائی ہو کر لکھے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے ماحول کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں, اچھے اخلاق سے یا برے اخلاق سے. دو باتوں پہ میں ذرا تبصرہ کر لوں, پھر اس کے بعد آگے چلیے. پہلی بات یہ کہ جیسے ہمارے تھمب امپریشن جو ہیں وہ ہر بندے کا فرق ہے, تو اگر یہ ریسرچ ایسے ہی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آثار لکھے جا رہے ہیں یہ بھی ایک طرح سے امپریشنز ہیں ہمارے, کہ ہم زمین پہ چلتے کیسے ہیں, اکڑ کے چلتے ہیں یا عاجزی سے چلتے ہیں, کیونکہ رحمان کے بندوں کی چال بھی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے. تو صرف قدم کا ٹھپا ہی نہیں لکھا جا رہا, بلکہ یہ بھی کہ ہماری چال کیسی ہے, تو اس کا بھی نوٹس لیا جا رہا ہے. دوسری بات کوسنے کی اور تعریف کرنے کی یا ذکر کرنے کی اللہ کا, اس میں بھی آپ دیکھیے کہ صرف پودے نہیں, عام لوگوں میں بھی اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا طرز عمل بالکل بدل جاتا ہے, یا نہیں؟ وہ اتنا انکریجڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے برے کام چھوڑ دیتا ہے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کو آگے لے آتا ہے, اور پھر وہ بڑی بڑی قربانیاں کر جاتا ہے. لیکن جب آپ دوسروں کو کوستے ہیں اور آپ ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, کانفیڈینس سیٹر ہو جاتا ہے. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ماں باپ خود اپنے بچوں کے دشمن ہوتے ہیں, یا بہت سے استاد خود اپنا صدقہ جاریہ ختم کر لیتے ہیں. کس طرح؟ کوس کے, تانے دے دے کے. اس سے کیا ہوتا ہے, جیسے پودوں نے پھل نہیں دیے تو اسی طرح وہ طالب علم یا وہ اولاد بھی پھر کیا ہوتا ہے, پھل نہیں دیتی. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا نامہ اعمال تو بند ہو جاتا ہے, ما قدمو جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو آثار ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ جاری رہتے ہیں. کس طرح؟ 3 شکلوں میں. نمبر 1, علم ينتفع به,
ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. نمبر 2 ولد صالح، یہ ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جس کی اس نے اچھی تربیت کی تو مرنے کے بعد ماں باپ کی وہ ان کے لیے دعائیں کرتی، وہ بھی ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور تیسری چیز صدقۃ جاریہ، ایسی جگہ مال خرچ کرنا کہ جو بہت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی وہ پلٹ کے خرچ کرنے والے پر آئے گا. اسی طرح اس کو الٹا لے لیں، اگر کوئی شخص اچھی کتاب لکھنے کی بجائے بری کتاب لکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اس کے حق میں ملٹی پلائی ہوگی اس کے نامہ اعمال میں. اسی طرح نیک اولاد کی بجائے اولاد کی طرف سے غفلت اختیار کرتا، ان کو اخلاق نہیں سکھاتا، تعلیم و تربیت نہیں دیتا، تو وہ غلط کام کرتے ہیں تو ماں باپ بھی ذمہ دار ہو جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مال کو اچھے کاموں کے بجائے برے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے وبال جان ہوں گے. تو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، جیسے پودے ملٹی پلائی ہوتے ہیں فروٹس کی شکل میں. تو ہمارا اچھا اخلاق، اچھا کردار کیا ہوتا ہے؟ ملٹی پلائی ہوتا ہے اچھے نتائج کی شکل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے، چلے جاتے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے ان کے لیے مہربان ہیں. یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ ان کے لیے نرمی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بدخو ہوتے، سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب چلے جاتے. تو پھر صدقہ جاریہ کہاں سے بنتا؟ وہ نسل کہاں سے پروان چڑھتی؟ آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات دین کا کام کیوں نہیں پھیلتا؟ کیوں نہیں پھیلتا؟ اس لیے کہ دین والے دین کے ساتھ کچھ اس قسم کی بعض اوقات سختی کر جاتے ہیں کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے. اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ تعریف کریں مختلف لوگوں کی، دنیا دار لوگوں کی، دین دار لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، ان پڑھ لوگوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، عورت کی، مرد کی، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ نتیجہ کیا تھا. پھر آپ کڑوا بول بولیں ہر ایک سے، ان سب سے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں رزلٹ کیا تھا. 2 different results, 2 different. بعض لوگوں کو ہر وقت شکایت ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ملتے نہیں، لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، شکایت کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے، لوگ ہمارے ہاتھ نہیں آتے. یہ ہوتی ہے نا کئی دفعہ لوگوں کو شکایت. وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بولنے کا انداز کیا ہے، وہ کتنے کیئرنگ ہیں دوسروں کے لیے، وہ کتنا درد رکھتے ہیں دوسروں کے لیے، کتنے خیر خواہ ہیں، کتنے ہمدرد ہیں، کتنے نرم دل ہیں. کیا واقعی وہ اس سنت کو پورا کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یا اس کے الٹ کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو آثار ہے نا. اگر دین کے راستے میں ہمیں لوگ نہیں مل رہے تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہے. اگر ہماری اپنی اولاد ہم سے وفا نہیں کر رہی تو صرف اولاد کو بلیم مت کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ ان کو کیا دے رہے ہیں. کسی بھی ریلیشن شپ میں ہم کیا چاہیں گے اپنے لیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہو، ہمارے لیے کوئی پھل آئے ہمارے درختوں پودوں پہ جو ہم لگا رہے ہیں اپنے عمل کی شکل میں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو.